الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 42 ہے. اس کا موضوع ہے عیدین کے فضائل و احکام. محترم سامعین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن خوشی کے دن ہیں. عید الفطر رمضان کی عبادات پوری ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں 10 ذی الحجہ کو. دونوں عیدوں پر شریعت نے مخصوص اعمال مقرر کیے ہیں. عید الفطر کے دن 13 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1، صبح کو بہت جلدی اٹھنا. نمبر 2، مسواک کرنا. نمبر 3، غسل کرنا. نمبر 4، اچھے سے اچھے کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا. نمبر 5، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا. نمبر 6، خوشبو لگانا. نمبر 7، عیدگاہ بہت سویرے جانا. نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا. نمبر 9، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. صدقہ فطر کی تفصیل سبق نمبر 49 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ جا کر پڑھنا، یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں ادا نہ کرنا. نمبر 11، راستہ بدل کر واپس آنا. نمبر 12، پیدل جانا. نمبر 13، راستے میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے جانا. عید کے دنوں میں مصافحے یا معانقے کا خاص اہتمام ثابت نہیں، تاہم عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائے، اس طرح کے الفاظ کہنا مستحب ہے. مصافحہ اور معانقہ ویسے ہی کرے جیسے عام دنوں میں کرتا ہے. حضرات محترم، دونوں عیدوں پر 2 رکعت نماز بطور شکریہ واجب ہے، اور عیدین کی نماز کے واجب اور صحیح ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو نماز جمعہ کی شرطیں ہیں. ان شرائط کی تفصیل سبق نمبر 39 میں گزر چکی ہے. لیکن جمعہ میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. عیدین کی نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی. عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے اور پہلی دونوں تکبیروں میں ہاتھ لٹکا لے اور تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لے. ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر وقفہ کرے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت کی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھنے کے بجائے لٹکا لے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. عید کی نماز کا باقی طریقہ فجر کی 2 رکعت فرض نماز کی طرح ہی ہے. نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا اور دونوں خطبوں کے درمیان 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے گا. جمعے کے خطبے کی طرح عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور عیدین کے خطبے کے بعد دعا مانگنے کے بجائے نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل. مطلب یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے جو کچھ عورتوں نے کیا تو انہیں مسجد میں نماز کے لیے آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا. جب اس زمانے میں یہ حال تھا تو اس زمانے میں تو اور بھی تاکید سے روکا جائے گا. معلوم ہوا کہ اس حکم میں حالات بدلنے سے تبدیلی آئی ہے. نماز کے لیے آنے کی اجازت اور حالات میں تھی، جب حالات بدلے تو روک دیا گیا.
حضرات محترم، عید الفطر کے دن جو چیزیں مسنون ہیں وہ سب عید الاضحیٰ کے دن بھی مسنون ہیں، لیکن کچھ فرق ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے، عید الاضحیٰ میں یہ مسنون نہیں۔ نمبر 2، عید الفطر کسی قدر دیر سے ادا کی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، عید الفطر میں راستے میں آہستہ تکبیر کہی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے۔ نمبر 4، عید الفطر میں عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ میں عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے جس پر قربانی واجب ہو۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت میں عید الاضحیٰ کہے۔ نمبر 6، عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی اور تکبیر تشریق کے احکام بیان کرنے چاہیے۔ نمبر 7، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقی سب تفصیل اور احکام عید الفطر والے ہی ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 42 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 43 کا موضوع ہوگا رمضان اور روزے کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دیں، آمین۔